من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور بولے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ابو بکر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک کی ذات مجھے پیسے دے دے تو میں بلال کو خرید لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور سن کر فوراً وہاں سے چلے گئے اور گھر جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس میری امیہ سے اتنی بنتی نہیں ہے، تم جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ وہ بلال کو بیچ دے۔ حضرت عباس امیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم حضرت بلال کو بیچ دو۔ امیہ نے کہا کہ میں اس کی قیمت زیادہ لوں گا کیونکہ میں نے اس کو اتنی دیر سے رکھا ہوا ہے، میرا اس پر خرچ بھی ہوا ہے، خریدا میں نے اس کو 50 دینار میں تھا لیکن اب میں بیچوں گا اسے 2000 دینار میں۔ حضرت عباس نے یہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ مجھے 2000 دینار میں ہی حضرت بلال کو دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس سے کہا کہ چلو مجھے بھی ساتھ لے ہی چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ امیہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے ساتھ امیہ کے یہاں گئے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت لگائی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت اس نے 2000 دینار مانگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے وہ ایک ملازم مانگا اور ساتھ میں اس کی 2 باندیاں مانگی ان کی، جو ابھی غیر مسلم تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی دینے کے لیے مان گئے۔ حضرت عباس کہنے لگے، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہ ابو بکر تم اتنے اچھے تاجر ہو، یہ تم کس طرح کا سودا کر رہے ہو؟ یہ کھاٹے کا سودا ہے، ایک صرف بلال کے عوض تم 2000 دینار بھی دے رہے ہو، اپنے اتنے ہونہار خوبصورت پڑھے لکھے ملازم بھی دے رہے ہو، یہ کس طرح کا سودا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ورنہ تم یہ ذوق اور یہ شوق نہیں جان سکتے کہ یہ کس طرح کا ہے، اسی لیے تمہیں نہیں پتا، جب تم کلمہ پڑھ لو گے تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ سودا گھاٹے کا کیا ہے یا فائدے کا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینوں ملازم بھی اپنے دے دیے، 2000 دینار بھی دے دیے، اور حضرت ابو بکر صدیق جب حضرت بلال کو لے کر جانے لگے تو امیہ نے بھی کہا کہ بلال کہ اوس تم نے اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس کوئی ریاست ہوتی تو کہتا کہ بلال کو میں تب بیچوں گا اگر تو وہ ریاست مجھے دے دے تو میں وہ بھی تجھے دے دیتا اور بلال کو خرید لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کے امیہ بھی بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے، وہ لذت، وہ ذوق، وہ شوق جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آنے کا تھا، ان کی محبت میں دینے کا تھا، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، پہلے تم وہاں چلو پھر میں تمہیں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں جس نے زندگی میں کبھی محبت دیکھی نہیں تھی، جس نے کبھی چاہت دیکھی نہیں تھی، جس نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی، اسے وہ سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو اپنے گھر لے کے گئے اور ان کے جو زخم تھے ان پر تیل لگایا، ان کے بالوں میں کنگھی کی، ان کو نہلانے کے لیے کہا، پھر ان کے لیے ایک لباس منگوایا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میری عمر 30 سال تھی، میں جتنی دیر بھی امیہ کے پاس رہا اس نے کبھی بھی مجھے پہننے کو کپڑے تو دور نے 4 دن وہ مجھے کھانا نہیں دیتا تھا۔ حضرت بلال نے بہت ساری تکلیفیں سہی امیہ کے پاس، تو حضرت بلال بہت روئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال یہاں پر رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے لگایا اور وہ خوب روئے، حضرت بلال بھی روئے اور حضرت ابو بکر بھی روئے۔ اور جب حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جانے لگے تو جب ان کو تیار کیا اور لے کر گئے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں تھی، باپ تو تھا نہیں جو لاڈ لگاتا، جو محبت کرتا، ماں میری تھی وہ مجھے دیکھ کر رو پڑتی تھی جس حالت میں ان کے پاس جاتا، اور میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر رو پڑتی تھی لیکن بے بس تھی، نہ وہ کچھ کر سکتی تھی نہ میں کچھ کر سکتا تھا۔ حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال کو دیکھا
اور پھر دوسری نظر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضرت بلال سے ملے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت بلال نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کے پاس جا کر رونا نہیں ہے، لیکن وہ در ہی ایسا ہے کہ جہاں پر انسان اپنا ہر دکھ سناتا ہے۔ آج چاہے حضور کے روزے پر بھی چلے جائیں تو انسان اپنا ہر دکھ، ہر درد ان کو سنا دیتا ہے، ہر غم ان کو بتا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر کھڑے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا نکل گیا حضرت بلال کو دیکھ کے، کیونکہ حضرت بلال نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی تھی اور یہ باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پتا تھی۔ ان کے زخم، ان کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ جب وہ آقا کے پاس آئے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو دیکھا اور دیکھ کر آواز دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خدیجہ سنتی ہو، بلال آیا ہے، ہم نے بلال کو خرید لیا ہے، بلال آیا ہے تو اس کے لیے کچھ کھانے کو گھر میں موجود ہے تو بھیجو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے آواز دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ بلال کی رہائی مبارک ہو آپ کو یا رسول اللہ۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب علیہ السلام چھوٹی سی تھی، تو ان کے ہاتھ حضرت خدیجہ نے کھجوریں بھیجی، اور جب کھجوریں بھیجی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجوریں رکھی گئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانے لگے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روک دیا کہ نہیں، تم نے کر لی جتنی خدمت کرنی تھی، اب میں کروں گا۔ تم نے بلال کو خریدا اور میرے پاس لے آئے، اللہ پاک تمہیں اس کی جزا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا اس دعا کے لیے جو آقا نے ان کے لیے کی، اور انہوں نے آمین کہا، اور پھر جب وہ ان کھجوروں کو کھلانے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ نہیں، یہ کھجوریں میں خود بلال کو کھلاؤں گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کاش کہ تم تھوڑے سے پیسے میرے بھی ڈال لیتے بلال کو خریدنے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا، میرے پیسے بھی آپ کے، سب کچھ آپ کا ہے، میرے اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت کھجوریں تھیں وہ نکال کے سائڈ پہ کی، اور نرم کھجوریں نکال کے حضرت بلال کو دی اور انہیں کھلائیں اپنے ہاتھوں سے، ان کے چھلکے اتارے اور ان کو کھلائیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں اتنی محبت نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میری آنکھ کھلتے ہی میں نے دکھ اور پریشانیاں اور سختیاں ہی دیکھی تھی، میں نے اور کوئی بھی کبھی خوشی نہیں دیکھی، کبھی کوئی محبت بھری بات نہیں سنی تھی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں وہ محبت اور وہ شفقت ملی جس سے وہ ہمیشہ سے محروم تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار بلال ایک دفعہ گلے تو لگ جا۔ حضرت بلال کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، اور پھر حضرت بلال بھی خوب روئے، حضرت ابو بکر بھی روئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے۔ آقا کا خود کے آنسو نہیں روک پائے، آقا کا خود رونا نکل گیا، کیونکہ انہوں نے حضرت بلال کی تکلیفیں دیکھی تھی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بلال کی کیا ڈیوٹی ہوگی؟ حضرت بلال نے کہا کہ آقا میں فارغ رہنے کا تو قائل نہیں ہوں، میں نے شروع سے کام کیا ہے۔ تو آقا نے کہا میں تو جہاد پر ہوتا ہوں، بلال تم گھر پر رہنا۔ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں آپ کے گھر کا بھی خیال رکھوں گا اور آپ کے ساتھ بھی رہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کی محبت میں حرم میں بیٹھے رو پڑے تھے۔ دیکھیں کہ انسان کے رنگ روپ یا چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچیں کہ جن سے مدینے والے محبت کرتے تھے وہ کتنے ہی پیارے ہوں گے، جن کے لیے میرے آقا روتے تھے وہ کتنے ہی پیارے ہوں گے۔ اپنے آقا کے صدقے ہر کسی کے رنگ روپ میں کھوٹ مت نکالیں، ہر کسی کی زندگی میں جو بھی اللہ پاک نے اسے دیا ہے، اللہ پاک نے اپنی رضا سے دیا ہے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ وہ ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔